نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہم نے سورہ یاسین کو سمجھنے کا آغاز کیا تھا، اور سورہ یاسین کے بارے میں ہم نے کئی اہم باتیں الحمدللہ پچھلے 2 یا 3 سیشن میں ہم نے سمجھ لی تھی، اور ہم نے سورہ یاسین کے ابتدائی 2 رکوع بھی الحمدللہ ہم نے ان کا مطالعہ کر لیا تھا۔ ان 2 رکوع میں 3 باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان ہوئی تھی، اس کو ایک سمری کے طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات جس سے سورہ یاسین کا آغاز ہوا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر ہوا تھا کہ انک لمن المرسلین، قسم ہے حکمت سے لبریز قرآن کی، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے بلا شبہ اللہ کے رسولوں میں سے آپ رسول ہیں۔ اور وہیں سے ہمیں ایک ہنٹ مل گیا تھا، ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رسالت، یا عمومی اعتبار سے جو دین رسالت کا عقیدہ دیتا ہے، اس پر گفتگو اہمیت سے ہوگی۔ اور یہی تھیم ہم نے دیکھی کہ دوسرے رکوع میں مرسلین کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے نا، اور اس صورت میں مرسلین یا مرسلون کا لفظ کئی مرتبہ آیا۔ دوسری بات جس پر پہلے رکوع کا اختتام ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز محفوظ کی ہوئی ہے، اور ہم ہی وہ ذات ہیں کہ جو تمام مرنے والوں کو، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور بہت طاقتور انداز میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی، اور اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ اس صورت کے اندر عام مکی صورتوں کی طرح عقیدہ آخرت بہت اہم ہوگا، اور واقعی میں یہ عقیدہ آخرت اس صورت کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بہت زیادہ اس کو سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر جب دوسرا رکوع مکمل ہوا تھا حبیب نجار اور بستی والوں کے قصے پر، تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ کیا تھا، اور اسی سے ہم نے لنک کیا تھا اس صورت کے فضائل کو۔ یہ اب دوسری بات ہو گئی، اس صورت کے فضائل کو ہم نے لنک کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین ان صورتوں میں ہیں کہ جن کے روز مرہ ہر روز پڑھنے کی بڑی کثرت سے تلقین کی گئی ہے، اور الحمدللہ مسلم معاشروں میں جو لوگ بھی تلاوت کے اور روزانہ کے معمولات کے پابند ہیں وہ سورہ یاسین کو اہمیت سے پڑھتے بھی ہیں۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ صبح کے وقت پڑھنا، لیکن سورہ یاسین کی جس طرح صبح کے وقت پڑھنے کی فضیلت، اسی طرح شام اور رات کے وقت بھی اس کو پڑھنے کے فضائل آئے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ اپنے موتا وہ لوگ کے جو قریب المرگ ہیں ان کے پاس پڑھنا۔ تو اس سے ہم نے یہ کہا تھا، یا سورہ یاسین کے پڑھنے سے دن بھر کے کاموں کا آسان ہو جانا، اس سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سورہ یاسین میں چونکہ آخرت کا تذکرہ ہے، ہم نے یوں لنک کیا تھا، اس وجہ سے سورہ یاسین کی مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ہمیں سنائی ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان کے روزمرہ کا جو قرآن کا نصاب ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان قرآن کے یہ والے حصے کو کم از کم ایک دفعہ دہرا لے، اور یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دہرانے سے مراد سمجھ کر جبھی اس کا مقصد حاصل ہوگا، تو اس میں سورہ یاسین کو شامل کرنے کی بڑی وجہ ہے کہ یہ آخرت کو بڑے پرزور انداز میں یاد دلاتی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ کی جو مشکلات ہے اس رسالت کے دوران، جو آگے والی آیتوں میں انشاءاللہ آ رہا ہے، اور سورت کے بالکل آخری رکوع میں بھی کہا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ وَلَا يَحْزُنْكَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ اے نبی جی آپ کو ان لوگوں کی باتیں، اعتراضات، اشکالات اور سوال و جواب، الزامات، یہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ کر رہے تھے جبھی تو کہا نا، ہے نا؟ آپ کسی شخص کو کہیں گے کہ بھائی آپ ہنسے نہیں، کس وقت کہیں گے؟ غمگین کر رہے تھے، جبھی تو کہا کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین
کیوں ہم ہیں نا انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، آپ کی ان کی تمام باتوں کے لیے، تمام اشکالات کے لیے، تمام اعتراضات کے لیے، تمام الزامات کے لیے ہم کافی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں جو چپکے چپکے یہ کر رہے ہیں اور جو یہ، لہٰذا آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ لہٰذا سورہ یاسین کے اندر یہ دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک پرسنل لیول پر، ایک انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر بنانے، اپنی زندگی کا احتساب کرنے کے لیے فکر آخرت، اور پھر امت کی سطح پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن سے جڑنے کے لیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک بڑی اہم ترین چیز اس میں رسالت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اہمیت کے ساتھ ہم نے یہ بھی کنیکٹ کیا تھا، یہ آخری اور تیسری بات ہے کہ جو وہ جو رجل مؤمن تھا، وہ جو حبیب نجار تھا، اس کا قصہ دوسرے رکوع میں اہمیت کے ساتھ بیان ہوا، اور جب وہ قصے میں انٹر ہوا تو قصے کے جو بقیہ کردار تھے پیغمبر، ان کو اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے قصے سے ہٹا دیا اور پھر ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ ظاہر بات ہے یہ پوری امت کے لیے مثال تھی کہ دیکھیں نبیوں پہ ایمان لانے والے سابقہ امتوں میں بھی کیسے کرٹیکل اور کیسے سنگین لمحات میں بھی انہوں نے آگے بڑھ کر نبی کا ساتھ دیا ہے نا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی۔ تو یہ پوری امت کے لیے، اس وقت جو صحابہ یعنی اللہ کے نبی سے اتنے پریشان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیسی فضا ہوگی، کیسے سنگین لمحات ہوں گے، کتنی مشکلات ہوگی، تو یہ صحابہ کو کتنی یہ چیزیں پریشان کر رہی ہوں گی، اور ان کے لیے دین پہ چلنا کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس واقعے کے ذریعے سے قیامت تک کی امت کو اور اس وقت موجود جو صحابہ تھے ان کو بھی پیغام دیا کہ بھئی یہ مشکل لمحات یہی ہوتے ہیں ساتھ دینے والے، اور دیکھو کس طرح انہوں نے ایسا ساتھ دیا کہ اپنی جان بھی انہوں نے قربان کر دی۔ اب ایک تیسرا پہلو ہے جو یہاں سے اس رکوع سے شروع ہو رہا ہے، وہ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو مکی صورتوں کی رسالت اور آخرت کے بعد جو تیسری اہم ترین چیز بتائیں کیا ہوتی ہے مکی صورتوں میں؟ توحید۔ لیکن یہاں جو توحید کو بیان کیا جا رہا ہے یہ اس صورت کی تھیم کے تناظر میں اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے بڑے عظیم اللہ پاک نے اسٹرکچر بنائے ہیں، نظام بنائے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی خوبصورت ہوں، جتنے بھی عظیم ہوں، جتنے بھی زبردست ہوں، ایک پہلو آپ اگر غور کریں گے ذرا ڈیپر لیول پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو بھی فنا ہے۔ 4 بڑے آیتوں کے سسٹم، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کلٹس کہتے ہیں، آیتوں کا مجموعہ، گروپ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک سمپل ایک آیت نہیں ہے، بلکہ جو بھی مثال ذکر کی گئی اس میں بہت ساری آیتیں ہیں، اور ان سب کے اندر ان کی ایک پیک بھی ہے، لیکن اس پیک کے بعد آخر میں ان کا کیا ہے، زوال بھی ہے، جس کو اس جگہ پہ نہیں تو کسی اور جگہ پہ بیان ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں، اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے اپنی نشانیوں کے نظام کھڑے کیے ہیں، وہ ایک طرف ہم کو اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں، ہے نا، اور ہمیں اللہ کے وجود کو سمجھاتے ہیں، جو کہ کسی بھی ایک سادہ شعور رکھنے والے، ایک سچائی کی تلاش کرنے والے کے لیے کافی ثبوت ہے اگر وہ کسی ایسی ہستی پر یقین رکھنا چاہے کہ جو اس پورے نظام کے خالق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو سارے نظام ہیں اتنے بڑے، اتنے عظیم ہونے کے باوجود یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، لہذا جو صورت کی تھیم ہے اس کی طرف بھی ہمیں یہ نظام لے کے جاتے ہیں، یا یہ نشانیاں لے کے جاتی ہیں کہ بالآخر فنا ان پر بھی آئے گی۔ وہ کیسے انشاءاللہ درمیان میں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ تو بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلا نشانیوں کا سیٹ۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وَآیَةٌ، اور ایک نشانی ہے، لفظی ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن یہ جب یہ اس طرح کے کانٹیکس میں نا جب آیتن کا لفظ آتا ہے نا تو اس کی جو تنوین ہے اس کو کہتے ہیں تنوین، یہ تعظیم کی ہے، ہیبت کی ہے، یعنی ایک بڑی نشانی ہے۔ وہ آیتن ایک ہے لیکن کیا ہے، ایک بڑی نشانی ہے، لہم ان انسانوں کے لیے، اس میں انسان مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہیں، کیا ہے، الارض المیتہ، مردہ زمین۔ مردہ زمین سے مقصد کیا ہوگا، بنجر، یعنی انسان کا زندہ و مردہ ہونا الگ ہوتا ہے، لیکن کسی زمین کا زندہ و مردہ ہونا الگ ہوتا ہے۔ تو کسی زمین کی زندگی ہوتی ہے، اس پر اگنے والی فصلوں سے، باغات سے، پھولوں سے، پھلوں سے، اس کا مطلب وہ زندگی، وہ زمین جو ہے نا وہ زندہ ہے۔
اور اگر زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں اگا ہوا اس کا مطلب وہ زمین کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے زمین پر جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں، وہ کس چیز کی نشانی؟ نشانی تو کسی چیز کی طرف گائیڈ کرتی ہے نا، ہاں اللہ کی قدرت کی، جس سے وہ اللہ کے وجود پر استدلال کر سکیں۔ اسی طریقے سے آخرت کی، وہ کیسے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی احییناہا، اس زمین کو ہم نے ہی زندہ کیا۔ جہاں کہیں بھی دنیا میں جب بھی اگر زمین زندہ ہوئی ہے یعنی اس نے کچھ اگانا شروع کیا ہے تو اس کو ہم نے ہی زندہ کیا ہے۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، حب کہتے ہیں جی اناج کو، دانے کو کہتے ہیں، وہ دانے جو اناج ہوتے ہیں، جیسے جو ہے گندم ہے، جوار ہے، مکئی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی فصلیں جو بطور اناج استعمال ہوتی ہیں ان کے دانے کو حب ان کہتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور زمین سے ہم نے اناج کو نکالا، ٹھیک ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی اناج سے یہ انسان یأکلون کھاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر میں سوال کروں کہ دنیا کے انسانوں کی جو بھی خوراک ہے اس کا کتنا حصہ زمین سے نکلنے والی چیزوں پر ہے تو کیا جواب ہوگا؟ ہاں جی جی بالکل، ہاں ہاں، یعنی میٹ یا گوشت کی کوئی بھی قسم ہے وہ انسانوں کی خوراک کا بمشکل پورے انسانوں کی خوراک کا 20% 30% حصہ ہوگا، ہے نا۔ اور لیکن اس کے علاوہ انسانوں کی خوراک کا اکثر حصہ کیا ہے؟ وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جانور ہے زمین پہ دوڑنے والے ہوں یا چلنے والے ہوں یا جو بھی ہوں، یہ جانوروں کی جو خوراک ہے وہ بھی انڈائریکٹلی تو پھر 90-95% سوائے مچھلیوں کے شاید وہ، جی جی، لیکن وہ بالکل سمندر میں جو کھلی آزاد مچھلیاں ہوں، ایک تو وہ ہوتے ہیں نا، ان کو تو چلے ہم ایک فارم میں ہم کھلا رہے ہیں، وہ بھی زمین سے نکلنے والی کوئی نہ کوئی چیز کھلا رہے ہیں، تو ایک بڑا حصہ اس وجہ سے اللہ نے کہا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی سے تو یہ انسان کھاتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں انسانوں کی جو بقا ہے وہ زمین کے زندہ ہونے پر ہے۔ ابھی دیکھیں بہت بڑی نشانی، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک نشانی نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری نشانیاں۔ اگر یہ زمین زندہ ہونا بند ہو جائے، زمین کچھ بھی اگانا بند کر دے تو انسانوں کی زندگی اس دنیا پہ باقی رہنا ہی کہ کچھ عرصے میں انسان ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیں گے۔ اور ایک جگہ پہ یہ سیشن ہو رہا تھا تو مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ استاد جی اس پر جو ہے نا وہ کچھ وہ بنی ہوئی ہیں، موویز بنی ہیں اس پر، مطلب کچھ ایسا ہوا کہ زمین سے کچھ بھی اگنا بند ہو گیا، تو اب وہ خوراک کی اس قدر قلت ہو گئی کہ وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ ہاں انسانوں کو کھانا شروع کر دیا، مطلب خوراک کی قلت ہو گئی، بس جانور مر گئے اور زمین بنجر ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی ایک ایسی نشانی ہے جس پہ عام طور پہ ہم غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور کئی نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ آگے اللہ نے تھوڑی سی اور تفصیل بیان کی، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تو دیکھیں صرف اناج نہیں ہے جس سے تم اپنی بیسک ضرورت بھوک کو مٹاؤ، صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ نے اور بھی نعمتیں دی ہیں۔ اسی زمین میں ہم نے باغات بھی بنائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جہاں اناج اگتا ہے اس کو فصل کہتے ہیں، اور جہاں پھل اگتے ہیں اس کو عام طور پہ باغات کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے باغات بھی بنائے، اور عام طور پر ان باغات کے پھلوں کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو عربوں کی نفسیات کا خیال کرتے ہوئے جو اہم ترین پھل ہیں، اگر قرآن تفصیل سے ذکر کرنا نہیں چاہ رہا تو اہم ترین پھلوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، اہم ترین چیز ان کے لیے کیا تھی؟ نخیل، کھجور کے درخت، آناب، انگور کی بیلیں، ٹھیک ہے نا۔ کھجور کھا کے یہ زندہ رہتے تھے، انگور کھا کے یہ اشعار پڑھتے تھے، لڑتے تھے، یعنی شراب۔ تو یہ دو اہم ترین چیز تھی عرب معاشرے میں، باقی اس کے علاوہ اور بہت سارے بھی پھل تھے، لیکن عام طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کھجور اور انگور اس کا تذکرہ آپ کو جہاں کہیں بھی قرآن کریم صرف ٹائٹل کے طور پہ ذکر کرنا چاہے گا نا کہ ہم نے تمہیں پھل بھی دیے تو بس نخیل و عناب کا تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ان باغات کے اندر آئیڈیل باغ وہ ہوتے تھے کہ جن کو سیراب کرنے کے لیے کہیں سے پانی لانے کی ضرورت نہ ہو، انہی کے اندر سے نہیں، انہی کے اندر سے قدرتی چشمے ہوں جو مطلب بہتے ہوں، اور وہ خود بخود جو ہے نا وہ باغات کو پانی مل رہا ہو، آپ نے بس صرف تھوڑی بہت نالی بنانی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ آپ کے کھیتوں کو، آپ کے باغات کو پھل دیتے ہوئے وہ کہیں کسی بھی جگہ دریا میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کی ضرورت کا، آپ کے باغات کی ضرورت کا پانی
لے جانے کے لیے نہ آپ کو بارشوں کا انتظار کی ضرورت ہے، نہ کہیں سے آپ کو پانی کھینچ کر لے کر آنا ہے کسی نہر سے، کسی چشمے سے. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی تھی. تو یہ اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور انہی باغات کے اندر ہم نے چشمے اندر ہی سے ہم نے اس کو مطلب چشموں کو نکال دیا، چشمے پھوٹ پڑے. فجرہ کا مطلب ہوتا ہے زمین سے پانی کا پھوٹ پڑنا، ٹھیک ہے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اب یہ کیوں کیا ہم نے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ انسان ان پھلوں سے کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. اب یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. یہاں ماں کا مطلب ہے، ایک ترجمہ لے لیں، نہیں. یہ جو پھل نکلیں یہ اس حالت میں درختوں پر موجود ہیں کہ یا بیلوں پر موجود ہیں کہ انسان کو ان کو غذا کے قابل بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. ما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے ان پھلوں کو قابل غذا بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو پھل بالکل ریڈی ٹو ایٹ ہے نا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا. اچھا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ماں کو ہم نفی کے معنی میں. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بھئی ان اناج اور پھر ان پھلوں سے، ایک تو براہ راست یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر وما عملت ایدیہم، اور وہ تاکہ یہ ان پھلوں سے بھی کھائیں، وما جو کے معنی میں، اور اس سے بھی کھائیں، عملت ایدیہم جو ان کے ہاتھ بناتے ہیں. اب اس کو مختلف صورتوں میں ظاہر بات ہے انسان اناج کو بناتے ہیں. اناج کو دیکھیں تو روٹیوں کی صورت میں بھی بناتے ہیں، ڈبل روٹی کی صورت میں بناتے ہیں، اور ہزار صورتیں ہیں اس کی. اور اگر پھلوں کو دیکھیں تو مربوں کی صورت میں بھی ہے، اور ہزار صورتیں ہیں اس کی. تو ہم نے انسان کو یہ مطلب یہ سکھایا بھی اور یہ سمجھایا بھی کہ ان پھلوں کو براہ راست استعمال کرے یا جس طریقے. اب اس کا جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو بقا ہے یا اس دنیا میں رہنے کا جو سامان ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ تم اس دنیا میں زندہ اس وجہ سے ہو کہ میری زمین سے، میرے اگائے ہوئے فصلوں اور کھیتوں اور باغات سے تم جو کچھ بھی غذا لے رہے ہو اسی کے مرہون منت ہے. تو تمہیں تھوڑا سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے غذا کون دے رہا ہے، اور اس کے لیے اتنے عظیم نظام کس نے بنائے. اور قرآن کریم ایسے موقع پر پھر سوال کے انداز میں کہتا ہے کہ افلا یشکرون، یہ میری زمین سے نکلنے والی میری غذا کو کھا کر بھی کیا یہ لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے؟ جب ایسا ہو کہ میرا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، یہ سوال ہو تو اس میں حکم ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اشکرو، شکر ادا کرو. اب سمجھے بات؟ یہ سوال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. اور یہ حکم سے بھی زیادہ اس کی طاقت ہوتی ہے. یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اس حکم پر عمل کرنے کے ساری باتیں پائی جا رہی ہو، پھر بھی کوئی عمل نہ کرے تو اس کو ذرا سا ایک ڈانٹ کے انداز میں یا متوجہ کرنے کے انداز میں اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو، ہے نا. تو افلا یشکرون، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. پھر تم کیوں اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو؟ اور اللہ پاک کے شکر کا سب سے جو ہے وہ سب سے پہلی اہم ترین چیز کسی بھی انسان کے لیے، اللہ کے شکر کا جو زینہ ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ توحید ہے. جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے تو اس کے بعد تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نا، ٹھیک ہے. ورنہ ان ساری نعمتوں کو اگر تم خدا کی طرف اس کی نسبت نہیں کرو گے تو کہیں نہ کہیں تو کرو گے، ہے نا. یا تو پھر غیر خدا کی طرف کرو گے، وہ شرک ہے، یا پھر اپنی طرف کرو گے، ہے نا. تو یہ الحاد ہے، یہ دہریت ہے. پھر آگے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جن چیزوں کو بھی تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو جس انداز میں، اس سے وہ پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ الذی خلق الازواج کلھا، اس نے ساری کی ساری چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا. زوج کہتے ہیں پیر کو، ازواج اس کا پلورل ہے، ہیں ہاں. ہر چیز اس دنیا کے اندر جوڑے میں ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو یعنی جو بائیولوجیکل چیزیں ہیں اس کے اندر تو ہم جانتے ہیں سارے جو جانور ہیں. اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پودوں کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو قرآن جب کہہ رہا تھا اس وقت یہ نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. جس وقت قرآن یہ کہہ رہا تھا اس وقت یہ بات دنیا کو معلوم نہیں تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی پازیٹیو اور نیگیٹو چارج ہوتے ہیں. اور وہ اسی طریقے سے یعنی قرآن کریم بیسکلی پیئرنگ کا کہہ رہا ہے. اسی طرح وہ ہاں جی. تو اس پوری کائنات کا جو نظام ہے نا یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. ہاں پیئرز میں ہے، ہر ایک چیز کی ایک
ابتدا ہے تو انتہا بھی ہے، ایک اس کی فلپ سائڈ ہے ہر چیز کی نا، تو یہ فلپ سائڈ ہونا بھی اس کی لمٹس کو بتاتا ہے نا. تو ہر چیز اللہ رب العزت نے، یعنی اس آیت کا مقصد ہے کہ ہر چیز ایک پورے تناسب سے، ایک پورے یعنی ایک پورے نظام کے ساتھ، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ہے. یہاں اللہ پاک نے یہ بات بتائی جو اس وقت انسان نہیں جانتے تھے، کہ چونکہ حیوانات میں تو سب جانتے تھے، اس وقت کا معاشرہ بھی جانتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اللہ نے تمام چیزوں کو جوڑوں میں پیدا کیا، مما، وہ چیزیں بھی تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. یعنی پودوں کے بارے میں قرآن کریم یہاں براہ راست کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ومن انفسہم، اور تمہارے اپنے نفسوں کو بھی اللہ پاک نے مذکر و مؤنث کی صورت میں پیدا کیا ہے. ومما، اور ایسی بہت ساری مخلوقات میں بھی اللہ نے یہ جوڑے رکھے، لا یعلمون، فی الحال جن کے بارے میں تم، یہ قیامت تک کے لیے قرآن کی ایک پیش گوئی تھی، ہے نا. اب انسان جب بھی اس قسم کی کسی پیر کو دنیا کی کسی بھی چیز میں اس کا انکشاف کرے گا، وہ اس آیت کے تحت آئے گا. اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ ہر چیز ایک جوڑے میں ہے، ہر چیز آپس میں ایک کنیکٹڈ ہے کسی نہ کسی انداز میں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مخالف سمت بھی ہے. بڑی بڑی چیزوں میں ہم جانتے ہیں دن رات، اجالا اندھیرا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک آیتوں کا آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورا آیتوں کا ایک، اس کے اندر صرف ایک نشانی نہیں ہے مردہ زمین، اس کے اندر ہم اگر نکالتے چلے جائیں تو بہت ساری نشانیاں. یہ آیتوں کا ایک پورا اللہ رب العزت نے اللہ کی نشانیوں کا ایک مجموعہ ذکر کیا. دوسرا وآیۃ لہم اللیل، اور ان انسانوں کے لیے، لہم پھر دوبارہ ذکر کیا، ان انسانوں کے لیے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ رات. اب رات کا نشانی ہونا، یہ ظاہر بات ہے انسان ہم ہر روز ہی رات سے گزرتے ہیں، اور جب انسان کسی بھی منظر سے مانوس ہو جاتا ہے تو چاہے وہ جتنا انوکھا کیوں نہ ہو، انسان کے لیے وہ نارمل ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم عام طور پہ جن نشانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ اسی قسم کی نشانیاں ہیں، ہم مانوس ہو گئے اور اس کے اندر غور نہیں کر رہے. یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا بہت خوبصورت ہے، جہاں سے پہ خاص طور پہ نسلخ منہ النہار، ہم اس رات سے دن کو اتارتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اتارتے ہیں. یوں سمجھیں کہ جیسا کہ اللہ پاک دن کو ایک لباس کی طرح قرار دے رہے ہیں یا چھلکے کی طرح قرار دے رہے ہیں، اور رات کو ایک اصل وجود کی طرح قرار دے رہے ہیں. اور دن کو جب اتارا جا رہا ہے گویا کہ دن عارضی ہے، یعنی ہمارے جسم پر کپڑا عارضی ہے، اور یا چھلکا کسی، اور اصل جو ہے نا وہ رات ہے. اصل کیا ہے؟ وہ رات ہے. تو ایک چھلکے کی طرح، یہ ایک لباس کی طرح، یہ ایک کپڑے کی طرح ہم دن کو رات سے اتار رہے ہیں. اس پر ذرا غور کیجیے گا. اچھا، یہ جو اتارنے کا عمل ہے یہ یوں نہیں ہو جاتا، یوں ڈائنامک تو ہے، یہ جو تشبیہ ہے ڈائنامک ہے، لیکن اس میں ایک گریجول پروسیس ہے. اصل سین لام خا جو سلخ ہے، اصل یہ کہتے ہیں بکری کی کھال کو اتارنا. اب ذرا آپ غور کریں، جو کھال اترتی ہے تو اندر سے، وہ تو اصل ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ جو نسلخو کے اندر جو خوبصورت تشبیہ ہے نا، بہت خوبصورت تشبیہ ہے. اس میں ایک طرف حرکت بھی ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ ڈسٹر اس موبائل کی طرح ہے، یہ ایک جامد چیزیں دونوں. تو یہ تشبیہ جو ہے نا، مطلب ایک جامد چیز کی جامد چیز کے ساتھ ہے. لیکن جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نسلخ منہ النہار، کہ دن رات کا آنا اس طریقے سے ہے جیسا کہ ہم کسی چیز کے اوپر سے چھلکا اتار رہے ہیں، تو یہ ڈائنامک ہے، یعنی یہ حرکت کرتی ہوئی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ قرآن تشبیہ دے رہا ہے. اور یہ گریجول ایک پروسیس ہے. اور رات سے دن اس طرح نہیں ہوتا کہ چٹکی بجائے اور جیسے سوئچ آن اور آف کر دیا. یہ قرآن کی بہت خوبصورت بلاغت. یہ گریجول ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. شام سے پھر دن جو ہے نا وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کیا آ جاتی ہے؟ رات آ جاتی ہے. اچھا، اگر یہ منظر آپ دیکھیں دور سے، کہیں ہمیں اس طرح کی ویڈیو مل جائے گی، ابھی مجھے موقع نہیں ملا کہ وہ دور سے جب کسی بھی اس سے تصویر ہوتی ہے نا، تو اینٹی کلاک کی طرح آپ زمین کو حرکت کرتا ہوا دیکھیں گے، اور آپ غور کریں گے تو اسی طرح محسوس ہو رہا ہوگا جیسے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جیسا کہ زمین کے اوپر سے نا جہاں جہاں زمین گھوم رہی ہے اور نا رات آ رہی ہے، تو یوں لگ رہا ہوگا جیسے کہ نا یہ دن کا چھلکا اتار رہے ہیں اس کو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اصل اس کائنات کے اندر اندھیرا ہے. اصل اس کائنات کے اندر کیا ہے؟
اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور رات تو کیا, دن تو کیا ہے, وہ تو ایک سیارے سورج کی وجہ سے نا. جہاں اس قسم کے کوئی سورج نہیں ہے وہاں کیا ہے پھر, گھپ اندھیرا, نہ حرارت ہے نہ روشنی ہے, اور وہ برف کا جہنم ہے, مطلب ٹھنڈ کا جہنم ہے وہ. تو ایک انسانوں کے لیے بہت بڑی نشانی رات ہے. اس سے قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ پورا ایک نظام ہے. یہ ایسا نہیں ہو جاتا ہے کہ بس اچانک دن ہو جاتا ہے اور اچانک رات ہو جاتی ہے. اللہ کے نظام کام کر رہے ہیں. نسلخ منہ النہار, ہم جب اس دن کا چھلکا رات سے اتارتے ہیں تو فیضا ہم مظلمون, تو دیکھتے ہی دیکھتے انسان اندھیروں میں گر جاتے ہیں. اور یہ اندھیرے ہی اگر ہمیشہ رہے, دن نہ آئے, تو اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے. اگر ایسا ہو جائے, فرض کریں سورج ہے, کیونکہ اگر سورج ہی ختم ہو گیا پھر تو ہماری جو پلانٹ ہے یہ تو آوارہ ہو جائے گا. آوارہ بہت اچھا لفظ ہے, مطلب ہاں آوارہ مطلب کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی جا کے مل لے, وہ ملنا تباہی ہوگا. تو سمجھیں سورج ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بالکل آنا بند ہو گئی زمین پر, تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا پھر؟ دنیا کے نظام میں کیا بڑے مسائل ہوں گے؟ اور زندگی, اور اگر یہ طویل عرصے تک ہو جائے تو سورج زندگی ہے, سورج زندگی ہے, سورج حیات ہے اس دنیا کی, ہے نا. ختم. اچھا, اب ایک اور یہ اسی آگے اگلی نشانی شروع ہو رہی ہے, لیکن اسی نظام کا حصہ ہے, لہٰذا آیتوں کو ریپیٹ نہیں کیا یہ, کیونکہ جو ہے نا وہ یعنی رات و دن کے جو نظام ہے وہ اصل میں سورج ہے, تو سورج کو اس رات کے نظام سے الگ نہیں کیا. والشمس, اور ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے, کیا ہے؟ سورج بھی ہے. تجری لمستقر لہا, کہ وہ مستقر کہیں گے, مطلب عربی میں یہ قرار سے ہے. مستقر جو ہے نا, جی آپ یہ اس کو اگر آپ مجھے اس کے اصل الفاظ نکال کے بتائیں. مستقر, جی تو اصل لفظ یہ قرار ہے, اور اس میں ہے قاف اور را. تو قرار کا مطلب کیا ہے؟ ہاں, کسی جگہ پہ جا کے تھم جانا, رک جانا, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ بات کر رہے ہیں اینڈ پوائنٹ کی, ہے نا, اینڈ پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ, یہاں سب سے پہلے جو یہ بات بولی نا, دنیا کو 60-70 سال پہلے یہ بات معلوم ہی نہیں تھی دنیا کو کہ سورج بھی گردش کر رہا ہے. صرف 70 سال پہلے یہ بات دنیا کو معلوم, 70-80 سال ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ قدیم جو یونانی جو فلسفی ہیں وہ تو سمجھتے تھے کہ اس کائنات کا جو محور ہے نا وہ زمین ہے وہ, اور ساری کائنات, سورج بھی زمین کے گرد گھوم رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے, اور کچھ یعنی 100 سال بھی نہیں ہوئے انسان کو اس بات کا بالکل معلوم نہیں تھا کہ سورج گردش کر رہا ہے. پھر انسان کو ایسے معلوم ہوا کہ وہ آبزرویشن مستقل کرتے رہے, تو ہر سال میں نا کچھ خاص موقع پر کچھ سورج کے کچھ خاص نشانات بار بار آئے. تو سب سے پہلے سورج کا اپنے ایکسل پر گردش کرنے کا انسانوں کو پتہ چلا. لیکن یہاں اپنے ایکسل کی گردش کی قرآن کریم بات نہیں کر رہا ہے, بلکہ موومنٹ کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب جیسے کہ زمین سورج کے گرد اپنے چاند کو لے کے گھوم رہی ہے نا, اور اسی طریقے سے اور بہت سارے سیارے, اور کچھ کے 21 چاند بھی ہیں, ہے نا, وہ سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. اور خود بھی اسی طریقے سے سورج وہ اپنے مدار پہ بھی گھوم رہا ہے, اور پھر ہماری جو گلیکسی ہے, کیا نام ہے اس کا, اس کے کسی جو ہے نا وہ مرکز کے گرد بھی سورج گھوم رہا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم بیک وقت کتنی گردشوں میں ہیں, زمین کی اپنی ایکسل پر, پھر سورج کے گرد,
پھر سورج کی اس گلیکسی کے اندر، اور 220 کلومیٹر پر سیکنڈ کے اعتبار سے سورج سفر کر رہا ہے، پر سیکنڈ، کلومیٹر پر سیکنڈ۔ سورج کہاں جا رہا ہے؟ جا تو رہا ہے، یہ ہم نے پتہ کر لیا، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ اندازہ ہے کہ ملکی وے کی اس کے جو سینٹر میں کوئی ایسا بہت طاقتور، جیسے زمین گھوم رہی ہے نا تو سورج کی کشش کی وجہ سے ہے، تو سورج کو بھی کوئی گھما، جو بندہ بھی گھوم رہا ہے نا کوئی گھما رہا ہے۔ دیکھیں یہ ضروری ہے، آپ کسی بھی چیز کو اگر گھومتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں گے اس کو کوئی گھمانے والا۔ تو اس سورج کو جو اتنے وسیع آسمان میں، یہ سورج اتنی تیزی سے 220 کلومیٹر پر سیکنڈ سے اور اتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے، اور اپنے ساتھ اتنی ساری دموں کو لے کے بھی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی تو ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ جو خدا کو نہیں مانتے وہ پھر کسی بڑے ستارے اور سیاروں کو، بلیک ہول کو جو نظر نہیں آ رہا اس کو مانتے ہیں، مطلب کوئی تو ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سب نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، کدھر ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اور یہ کب سے سورج کی گردش شروع ہوئی ہے اور کب تک چلتی رہے گی ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اینڈ پوائنٹ ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا، اتنا بڑا نظام، اس وقت کا انسان اس کی وسعتوں کو اس انداز میں نہیں سوچ سکتا تھا جتنا آج ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کائنات کی وسعتیں آج کے انسان کے سامنے زیادہ واضح ہیں حاصل ہونے والے علم کی وجہ سے۔ تو آج جب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہ جانے کتنے اربوں خربوں سالوں سے یہ سورج چل رہا ہے اور نہ جانے کب تک چلتا رہے گا، تو اس کا اینڈ پوائنٹ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ نہ ہو، وہ تو ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگی؟ آخرت، قیامت، ہے نا؟ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ اب مستقر کوئی اینڈ پوائنٹ ہے، اچھا وہ ٹائم کے اعتبار سے بھی ہوگا، اس کی پیدائش سے لے کر ٹائم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اسپیس و جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں طے، اللہ کے یہاں کیا ہے؟ طے ہے۔ اور جو ہے نا وہ اس کو حدیث میں یوں سمجھانے کے لیے کہ سورج اللہ ہی کیا مطیع و فرما بردار ہے، تو اس کی اطاعت کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ ہر روز سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور کیا کرتا ہے؟ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ سورج نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے نا، وہ تو ہم گھوم جاتے ہیں بھائی، تو ہمارے بھی سورج نظر آ رہا ہے اور ہم گھوم گئے دوسری طرف چلے گئے تو سورج کیا ہے؟ ہاں تو ہم غروب ہو رہے ہیں، ہم طلوع ہو رہے ہیں۔ تو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اچھا مجھے بتائیں کہ کیا ایسا کوئی وقت ہے، کوئی ایسا پوائنٹ ہو کہ جس وقت سورج نہ طلوع ہو رہا ہو نہ غروب ہو رہا ہو؟ تو اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، یا سیکنڈ سے بھی اگر کوئی چھوٹا حصہ ہوتا ہے، اس وقت سورج اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ یعنی اس پورے نظام کو چلانے والی ذات کون ہے؟ کیونکہ فزیکل سجدہ تو سورج کے لیے، ہر چیز کا سجدہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، وہ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اور سجدہ اطاعت کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہر وقت اللہ کے حکم میں سورج لگا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے، اور وہی اس کا سجدہ ہے۔ تو ہر روز، ہر وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ سے کیا لیتا ہے؟ اجازت لیتا ہے، اور سورج اس دنیا کے کسی نہ کسی جگہ پر ہر وقت طلوع بھی ہو رہا ہے، ہر وقت غروب بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب سورج ہر وقت اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اور ایک انچ بھی، ایک سیکنڈ بھی وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ آگے جا سکتا ہے، نہ رک سکتا ہے، نہ تھم سکتا ہے۔ بعض اس حدیث سے بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اس اشکال کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہر وقت، جب طلوع ہونے سے پہلے تو ہر وقت ہی دنیا میں طلوع ہو رہا ہے سورج۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، اقبال کا ایک شعر ہے، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید، سورج کو کہتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ کسی ایک خطے میں اگر مسلمان مات ہو جائے، شکست کھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی وقت دنیا میں کسی اور جگہ پہ مسلمان ابھر جائیں گے۔ تو سورج کسی ایک جگہ اگر ڈوب رہا ہے تو عین اسی وقت کسی دوسری جگہ پہ، تو ہر وقت اللہ کی بندگی اطاعت میں سجدہ ریز ہے سورج، یہاں تک کہ مستقر آ جائے گا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہے، یہ مستقر کسی جگہ کے اعتبار سے بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی جگہ طے کی ہو،
کہ اس سے تجھے آگے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے وہ پلٹنا شروع کر دے، ہے نا، پلٹنا شروع کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ نے کوئی وقت طے کیا ہے. دونوں باتیں ہوتی ہیں، کہ مستقر اینڈ پوائنٹ کو کہتے ہیں. اینڈ پوائنٹ وقت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے جی. تو وہ تو زمین کے اعتبار سے ہوگی نا، زمین گھوم جائے گی نا بھائی، گردش زمین کی الٹی ہو جائے گی نا، اینٹی کلوک کے بجائے. ہاں ایسے لگے گا کہ سورج جو ہے نا وہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے. بظاہر تو یہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ اس کی صحیح صورتحال کیا ہوگی اس کی، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کا کنیکشن اور زمین کا کنیکشن سورج سے ٹوٹ جائے گا، تو وہ جو ہے نا وہ یوں 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 ہو جائے گی. اب سمجھ رہے ہیں، وہی قیامت ہوگی، کیونکہ سورج پہ بھی اللہ کا حکم آ رہا ہوگا اور سورج بھی مدھم پڑ رہا ہوگا. یعنی یہ جو جلتا ہوا یہ جو جائنٹ جو ہے نا، وہ جلتا ہوا جو ایندھن ہے نا، یہ مطلب ختم ہو رہا ہوگا. واللہ عالم اس کی کیا صورتحال ہوگی، لیکن اینڈ پوائنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر آگے اب یہاں اللہ پاک اشارہ کر رہے ہیں کہ تم انسان جب سے تم جانتے ہو یہ روزانہ سورج نکل رہا ہے، روزانہ غروب ہو رہا ہے. اور یہ جو جس انسانوں سے انسان گفتگو بات چیت کر رہا تھا، یہ انسان سورج اور چاند کا حساب بھی لگاتے تھے، اور اس میں لمحے بھر کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی تھی، ہے نا. ایک کیلنڈر کو جانتے تھے، یہ نمازوں کا حساب سورج سے لگاتے تھے، باقی چیزوں کا حساب چاند سے لگاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذالک تقدیر، یہ ٹھہرانا ہے، یہ اندازہ ہے، یہ طے کرنا ہے اس ذات کی طرف سے، العزیز جو ہر چیز پر قادر ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، العلیم جو ہر چیز کو کیا ہے. لہذا لمحہ بھر بھی انحراف ان کی حرکتوں میں، ان کی رفتار میں نہیں ہوگا. ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں ہو جائیں اللہ کے حکم کے بعد. اللہ کے لگائے ہوئے اندازے ہیں، اللہ کی طے شدہ مقداریں ہیں، جس سے یہ سر منہ بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے. یہ بہت طاقتور ہے. اور ایک اور لفظ ان سب کے بارے میں آ رہا ہے، وہ آگے دیکھتے ہیں. والقمر، اور بہت بڑی نشانی، یہاں بھی آیت نہیں کہا کیونکہ ایک ہی گروپ چل رہا ہے الگ سے. بہت بڑی نشانی ان کے لیے کیا ہے؟ چاند بھی ہے. قدرناہ منازل، ہم نے اس چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں. دیکھیں یعنی چونکہ چاند ہر روز شکل بدلتا ہے نا، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی شکل اس وجہ سے بدلتی ہے کہ حقیقت میں اس کی شکل نہیں بدلتی، ہمارا ویو بدلتا ہے. سورج کی کم روشنی پڑتی ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے، زیادہ پڑنے لگتی ہے تو پورا ہو جاتا ہے. اور 28 جو ہے نا وہ 28.5 دن کے اندر تقریباً سورج نظر آتا ہے. پھر جو ہے نا وہ 24 گھنٹوں کے لیے انویزیبل ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہے ہمیں، لیکن سورج تو ہوتا ہے اپنی جگہ پر. اب یہ جو روزانہ جو بدلتی شکلیں ہیں نا ہر روز، پرانے زمانے میں اس کو انہوں نے جو نا وہ سورج کے اسٹیشن کا نام دے دیا تھا. تو اس کو جو نا منازل کہتے تھے وہ لوگ، کہ سورج کی 28 منزلیں، ہر روز سورج کسی ایک الگ زاویے پر ہوتا ہے. آسمان میں بھی ہمیں دنیا سے نظر بھی ایک الگ انداز میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک، چاند، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے سورج کی یہ منزلیں طے کر دی ہیں، ہے نا، اس وقت کے انسانوں کے مطابق، کہ ہر روز سورج الگ انداز میں آسمان پہ الگ جگہ پہ تمہیں نظر آ رہا ہے. چاند حتیٰ یہاں تک کہ یہ منزلیں طے کرتے 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 سورج چاند ایسا ہو جاتا ہے، حتیٰ عاد، یہاں تک کہ لوٹ جاتا ہے، ہو جاتا ہے کل عرجون القدیم. عرجون جو ہے نا، عرجون کہتے ہیں کھجور کی ٹہنی یا شاخ، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، القدیم. قدیم کا مطلب سوکھی بوسیدہ. جب سوکھی اور بوسیدہ قرآن کہہ رہا ہے نا، اس کا مطلب اب اس پر سے پتے چھٹ گئے، پتے. اور دیکھیں اگر وہ درخت پہ یوں لٹک رہی ہے تو بالکل سیدھی تو نہیں ہوگی، پھر کیا ہو جائے گی. تو یہاں تشبیہ کے اندر 3 چیزیں. اچھا، پھر اس میں سے جو ہرا پن ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، ہلکی ہلکی سی پیلاہٹ ہوتی ہے. تو یہاں قرآن کریم بہت خوبصورتی کے ساتھ، چونکہ اس زمانے کے لوگ دن صبح شام یہ منظر دیکھتے تھے، خاص طور پہ صحرا میں سفر کرتے ہوئے، کھجور کے خوش درخت کی جو ہے وہ ٹہنی ان کو آسمان میں بڑی خوبصورتی سے نظر آتی تھی، جس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی تھی، نمبر 1 کہ وہ بہت باریک ہوتی ہے.
پتے وتے جھڑ گئے، بالکل باریک سی ہو گئی۔ نمبر 2 وہ کیا ہوتی ہے؟ کرو ہوتی ہے، قوس نما کہتے ہیں اس کو، کرو ہی کہتے ہیں نا اردو میں، قوس نما کہتے ہیں۔ نمبر 3 وہ تھوڑی سی ہوتی ہے زرد، یعنی پیلاہٹ ہوتی ہے۔ تو جو آخری رات کا جو بالکل چاند ہوتا ہے، آخری رات کا غائب ہونے سے ایک دن پہلے، اس کے اندر جو 14ویں رات کی چاند کی جو چمک ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر ہلکی سی پیلاہٹ ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کبھی دیکھنے کا موقع ملے، ہلکی سی پیلاہٹ ہوتی ہے، وہ بالکل قوس نما ہوتا ہے، وہ بالکل کیا ہوتا ہے؟ یہ آخری رات سے پہلے، غائب ہونے سے پہلے، وہ جو 28ویں یا 27ویں رات کا جو چاند ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ اللہ نے اس کی اتنی تشریح کیوں کی کہ اس کے مقابل ہے 14ویں رات کا چاند۔ یہ بھی نشانی ہے کہ دیکھو جتنے بھی چمکتے ہوئے چاند ہے نا، یعنی جو چیز بھی اپنی پرفارمنس کے عروج پر ہے، اس کو بالآخر کیا ہے؟ زوال ہے۔ سورج کی طرح، پودوں کی طرح، ہے نا؟ پودوں میں وضاحت سے تو نہیں بیان کیا، لیکن جو بھی زمین سے نکلنے والی چیز ہے وہ اس نے خشک ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس کو زوال ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی توحید و قدرت کے ساتھ ساتھ ہمیں اشارہ کر رہی ہیں کائناتی زوال کی طرف، ہمارے زوال کی طرف۔ ہاں جی تو فعل محذوف ہو جائے گا، آسان سے۔ اچھا، اب اللہ رب العزت نے آگے جملہ کہا کہ دیکھیں وہ جو ایک پیرنگ کی بات ہو رہی تھی نا، اسی کو قرآن نے یہاں کمپلیٹ کیا کہ یہ ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ 2 الگ الگ جملے ہیں۔ ذرا خوبصورتی قرآن کریم کی دیکھیے گا کہ ہر طرف قرآن کریم ایک جملہ بول رہا ہے تاکہ دوسرا جملہ آپ خود دریافت کر لیں۔ 2 الگ الگ جملے دیکھیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ایک ہے پیچھے سے جا کے پکڑ لینا، اس کو کہتے ہیں ادراک، گرفت میں لے لینا، پہنچ جانا۔ ایک چیز آگے جا رہی ہے، آپ ریس لگائیں اس تک پہنچ جائیں۔ اللہ نے کہا نہ تو سورج کی یہ مجال، ینبغی مطلب مناسب ہونا، ترجمہ کیا کریں گے؟ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ ان تدرک القمر، کہ وہ اپنی رفتار تیز کر لے اور جا کے چاند کو پکڑ لے۔ اس کا الٹا جملہ کریں، نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے نکل جائے اور سورج کو جا کے پکڑ لے۔ دوسرا جملہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے اور نہ ہی جو بولیں دن رات سے، یہ قرآن کریم کا انداز ہے، ہر طرف کا ایک جملہ بول دیا اس نے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سورج اور چاند ہی دن اور رات کی بڑی نشانی ہے، اس کی وجود کی بڑا سبب ہے۔ تو نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، نہ تو رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، سابق النہار، یعنی اپنے وقت سے پہلے آ جائے۔ کوئی چیز بھی ذرا بھی، کیا ہوا بلال بھائی؟ پچھلے سالوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جب ہم چاند پہ چلے جائیں گے تو عید کیسے منائیں گے، کہاں دیکھ کے منائیں گے؟ دیکھیں اگر اپنے چاند کے ساتھ جائیں گے تو اس کو دیکھ کے منا لیں گے، اگر اپنا نہیں ہوگا تو دوسروں کو تو چاند ہوگا ہی، امید ہے کہ کوئی اکیلا نہیں جائے گا۔ آخری جو بہت خوبصورت بات قرآن کریم کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، فلک مطلب دائرہ، مدار، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدار۔ وَكُلٌّ، اور ہر ایک وجود، جرم یا اجرام سماوی، جو آسمان پہ جو ہر وجود نظر آ رہا ہے آسمان پر، فی فلک، وہ ایک مدار میں، یسبحون، تیر رہا ہے۔ یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ یہ تیرنا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو تجری تھا نا، تجری تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہے تیرنا۔ ایک یہ بھی بات ہے، اور یہ جو اس کو ویوز ہوتی ہے نا، یہ انسانوں نے پتہ کیا ہے کہ جو سورج ہے نا، یہ سیدھا اسٹریٹ لائن میں نہیں جا رہا ہے۔ میرے پاس وہ ویڈیو تھی، بھی بہت ڈھونڈی، وہ مجھے نہیں ملی، انشاءاللہ میں گروپ میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ اس پر لوگوں نے بات کی ہے، ایک مصری ایک سائنٹسٹ ہیں، تو وہ اس پر بات کر رہے تھے اس آیت پر نا، کیونکہ قریب میں ہی انسانوں نے وہ اسکیچ بھی بنایا ہے، ظاہر بات ہے ہم اوریجنل ویڈیو تو نہیں ہوگی سورج کی، وہ کہ اس میں سورج جو ہے نا وہ یوں چل رہا ہے۔
اچھا جب سورج چل رہا ہے تو ہم تو سورج کی دم ہیں، ہم تو سورج کے ساتھ ہیں نا، سورج اوپر جا رہا ہے تو ہم بھی اوپر جا رہے ہیں، ہماری لائن تو یہ ہے سورج کے ساتھ، لیکن اگر سورج اوپر جا رہا ہے تو ٹھیک ہے نا، اب یہ اس کے ساتھ اگر جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اب سمجھیں سورج ہے تو یہ اوپر جا رہا ہے تو یہ بھی پین میں نیچے جا رہا ہے، تو یہ یس بون ہمارے لیے بھی ہے، اللہ نے کہا ہے، اور یہ اس وقت کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ہے نا، عجیب ہے، عجیب ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ہمارے پاس کتنا وقت ہے ابھی؟ ہاں صحیح، آگے دیکھتے ہیں پھر اگلی نشانی قرآن کریم کہتا ہے، اور وہ بھی بہت اہم ہے، زبردست ہے، وہ کہتا ہے کہ جو زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ ہم جانتے ہیں سمندر ہے نا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی بڑی نشانی ہے وَآیَةٌ لَّهُمْ، ان انسانوں کے لیے، اب یہ وہ گروپ ختم ہو گیا، اب اگلا گروپ شروع ہو گیا، زمین انسانوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے ان انسانوں کو یعنی ان کی اولاد کو، ذریت کو ہم نے سوار کیا ہے بھری ہوئی کشتیوں میں، بھری ہوئی یعنی انسان جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک دور دراز کا کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرتا ہے، کہ یہ تسخیر ہم نے انسانوں کے لیے کیا ہو، یہ انسانوں کا بہت بڑا، انسانوں پر اللہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے بھائی اس کے اندر بتائیں؟ سمندر میں انسان سفر نہیں کر رہا ہوتا کیا ہوتا؟ ہاں، اگر سمندری سفر انسان نہیں کر رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا دنیا پہ کیا اثر پڑتا؟ ہاں، کوویڈ میں کیا ہوا تھا؟ ہاں، یہ دنیا کی 75%، یہ تھوڑا پرانا فگر آپ لوگ چیک کیجئے گا، 75% جو ٹریڈ ہے نا وہ سمندروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے سرکار، 75% دنیا کی جو تجارت ہے، ٹھیک ہے نا، بین البر اعظم، وہ سمندروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آبنائے ہرمز ایک ہی پوائنٹ بند ہوا نا بھائی، کتنی مرچیں لگ رہی پوری دنیا کو، مسئلہ ہو رہا ہے نا، اور یہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا کے اندر جو ہے نا پیٹرول پمپ بند ہو رہے ہیں، صرف ایک جگہ کا، صرف ایک پوائنٹ ہے دنیا کا جو نہیں کر رہے انسان۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر اس سمندری سفر کو نکال دیں انسانوں کی ہسٹری سے تو انسان کہاں کھڑا ہو، یا آئندہ کے لیے بھی اگر آپ نکال دیں۔ اچھا، پھر اللہ نے ایک اور بات بیان کی بہت خوبصورت، کیونکہ انسان تو دیکھیں اس وقت کی سادہ چھوٹی کشتی، یہ بڑی کشتی کو جانتا تھا نا انسان، اس وقت کا انسان، کہ کچھ کشتیاں چھوٹی ہوتی تھی، کچھ بڑے بحری جہاز ہوتے تھے، اور یہ بھی ذہن میں رہیں کہ اس وقت کے جو جہاز ہے نا وہ باد بانی ہوتے تھے، انجن تو تھا نہیں نا، انجن تو جس وقت آیتیں نازل ہو رہی تھی انجن نہیں تھا، البتہ جہاز تھے، سمندری جہاز سے بڑے بڑے بھی ہوتے تھے، چھوٹی کشتیاں بھی ہوتی تھی، اس میں سفر بھی ہوتے تھے، اور چونکہ بہت بڑے انسان عام طور پہ نہیں بنا سکتے تھے تو سفر لد کر ہوتے تھے، مطلب بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے کشتیوں کے اندر نا، تو مشحون بھری ہوئی کشتی اس وجہ سے کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جن سمندری سواریوں کو تم جانتے ہو نا، اس کے علاوہ بھی وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنائی ہیں ان انسانوں کے لیے مِن مِثْلِهِ، ان کشتیوں کی طرح اور بھی سواریاں، ماں جس پر یرکبون عنقریب یہ سوار ہوں گے۔ اب اس میں سوچ لیں آپ، ساری سمندر کی جتنی قسم کی جو ہے نا، وہ ٹائٹینک سے لے کر آبدوز تک، اور جو بھی چیز ہے نا، جو بھی سمندری سفر کے لیے انسان استعمال کرتا ہے وہ سب اس کے اندر آ گیا۔ عنقریب ہم انسانوں کو، اور جتنے بھی مطلب انجن کے ساتھ چلنے والی، چپو کے ساتھ چلنے والی، کس کو؟ ہاں، لیکن یہاں کہا کشتی کی طرح، تو کشتی کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ سمندر کی بات ہو رہی ہے تو سمندر میں چلنے والی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے قدرت تو دی ہے، لیکن وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، جب چاہیں ان کو کیا کر دیں؟ غرق کر دیں اسی پانی کے اندر، کیونکہ ہمارے پانی پر یہ اتنا بڑا جہاز بھی ہو، سمندر کی لہروں پہ ڈولتا ہوا اس کو دور سے دیکھیں تو ہوا میں اڑتے ہوئے کسی پرندے کی پر سے زیادہ نہیں ہے نا، لہٰذا جب چاہیں ہم یہ دیکھیں کہ انہی سمندروں کے اندر، چاہے ان کے اوپر انسانوں کی سواریاں چل رہی ہو یا ان کی فضاؤں میں ان کی سواریاں اڑ رہی ہوں، جب چاہتے ہیں اللہ پاک غرق کر دیتے ہیں۔ اور آگے جو جملہ ہے نا بڑا اہم ہے، فلا صریخ لہم، صریخ کہتے ہیں یعنی پکار، چیخ، تو ان کی کوئی چیخ بھی نہیں کسی تک پہنچے گی،
ہے نا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی ان کو ریسکیو کیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ سمندر کی فضاؤں میں چاہے جہاز ہوں، چاہے سمندری جہاز ہوں، بسا اوقات وہ تباہ ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ سارے مطلب ماڈرن جتنے بھی جو ہے نا وہ آپس میں مواصلات کے یا کمیونیکیشن کی جتنی ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ قریب میں ایسے واقعات ہوئے نا، اور یا اس کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے، تو جب اللہ پاک غرق کرتے ہیں تو ان کو یہ موقع بھی نہیں ملتا کہ وہ کسی سے رابطہ کر کے مدد کے لیے کہہ سکیں یا ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ریسکیو کے جدید ترین نظام کے باوجود بھی۔ لیکن اللہ عام طور پہ ایسا نہیں کرتے۔ عام طور پہ اللہ پاک ایسا کیوں؟ اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر یہ کہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ رحمت ہوتی ہے کہ ہمارا انکار کرنے والے بھی ہمارے سمندر پہ جو ہے نا بڑی جرت و جسارت کے ساتھ دن دناتے ہوئے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ نمبر ایک رحمت، اور نمبر دو وَمَتَاعًا، اور مزے اڑانے دینا ہے، اِلیٰ حین، ایک یہاں بھی آ گیا، یہاں بھی آخرت آ گئی، ایک مدت تک۔ یہ سمندر سفر کے لیے تمہارے لیے سازگار رہیں گے ایک عرصے تک، پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ بس انشاءاللہ یہاں تک جی پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ دیکھ لیں۔ میں انشاءاللہ سلائڈ شیئر کر لوں گا، اس میں یہ میں سلائڈ اس میں سے نہیں نکالتا ہوں گا، پھر ہمارا وہ چلے جائے گا، فوکس آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ پوری نشانیاں ہمیں اور بہت سارے بھی میسیج دیتی ہیں۔ ایک بڑا میسیج یہ دیتی ہے کہ بھئی یہ پوری کائنات اللہ پاک نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی، لیکن ہمیں اللہ نے، ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہ ہوتے تو اس دنیا کا انوائرمنٹ کیسا ہوتا؟ مطلب سورج نہیں ہے تو دنیا تباہ، چاند نہیں ہے تو دنیا تباہ، زمین سے کچھ نہیں اگ رہا تو دنیا تباہ۔ تو اگر کامران بھائی نہیں ہے اس دنیا میں تو کیا ہوتا؟ میں اور آپ نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ دنیا میں آلودگی نہیں ہوتی بھائی، ہے نا؟ یہ ساری آلودگی ہم نے پیدا کی ہے نا۔ لیکن جائیں دنیا کے سمندروں کی مچھلیاں، اڑنے والے پرندے، یہ سب اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اس انسان کو اس دنیا سے نکال، ہے نا؟ اور دنیا بہت پرامن ہوتی، پرسکون ہوتی دنیا، بس ہم نہ ہوتے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے اس دنیا کے انوائرمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ برا فرق پڑ رہا ہے۔ تو ہمارے نہ ہونے سے دنیا کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہم اس دنیا میں مطلب یہاں کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، ہم بیکار ہیں اس دنیا کی سسٹم کے لیے۔ بس یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ہمیں ہماری نسلوں کو پھیلانے کے لیے، ہمیں ایک امتحان کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں رکھا ہے۔ اصل گھر ہمارا کیا ہے؟ اسی وجہ سے چونکہ ہم اس دنیا کے لیے بنے نہیں، اسی وجہ سے ہم بہت دنیا کے، ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی بات کی، ہم انسانوں کو بچہ دنیا کی تمام مخلوقات میں سے سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے نا، 1.5 سال تک سالہ چلتا نہیں ہے، وہ ہرن کا بچہ 2 گھنٹوں کے اندر اچھل رہا ہوں، ہے نا؟ ہم خطرات سے بچنے کے لیے ہمارے جسم پر کسی قسم کا کوئی خول نہیں ہے، ہمارے وہ خون خوار پنجے نہیں ہیں، ہمارے سر پہ جو ہے نا سینگ نہیں ہے، انوائرمنٹ کا جو ہے نا وہ موسم کی سردی اور گرمی کو برداشت کرنے کے لیے نہ تو ہماری کھال موٹی ہے، نہ تو ہمارے جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا کے انوائرمنٹ کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ ہاں اللہ نے ہمیں ذہانت دی ہے کہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم جانوروں کو مار کر ان کی کھال پہن لیتے ہیں یہ سب اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم جو نا یہاں کے نہیں، ہم ایلین ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ایلین ہیں۔ اصل گھر ہمارا کیا ہے؟ دار الخلد، جنت ہے، وہیں کے لیے اصل میں ہم بنے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہیں بھیجنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں جانا بھی وہیں ہے نا؟ لیکن اس کے لیے حرکتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی۔ وہ سورہ یاسین کہہ رہی ہے کہ آخرت کو یاد رکھنا پڑے گا، ہے نا؟ اور اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا۔ بس یہ انشاءاللہ یہ 1-2 پوائنٹ اور ہے، پھر اگلی آیتوں کے بعد اللہ نے چاہا تو۔ جزاک اللہ خیر۔